بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیں جی، خان صاحب نے آج بھی عدالت سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ خان صاحب نے انکار اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے براہ راست معافی نہیں مانگی، لیکن باتیں گھما پھرا کے اس طرح کی ہیں کہ وہ معافی بھی ہو جائے اور معافی لگے بھی نہ۔ لیکن میں ایک چیز بتاتا چلوں، خان صاحب بے شک جو کچھ مرضی کر لیں، معاملہ جہاں تک پہنچ چکا ہے، اب خان صاحب معافی مانگیں گے نہیں، لیکن خان صاحب کو معافی مانگنا پڑے گی۔ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے، معافی مانگنا اور معافی مانگنا پڑے گی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ یہ جو بھی ہوا نا، اطہر من اللہ صاحب نے، جو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے جتنا بھی ریلیف میکسیمم ہو سکتا تھا خان صاحب کو دیا، لیکن ہم نے بھی اپنی رپورٹنگ کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا، میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا، باقی دوستوں کو نہیں پتا، کہ کسی بھی کنٹمپٹ کیس میں اتنا کسی کو ریلیف دیا جائے کہ یہ آپ بدل کے جواب لے آئیں، یہ اس طرح نہیں، اس طرح لکھ کے لے آئیں، لیکن وہ پھر بھی اس طرح سے نہ لائیں۔ تو اس سے زیادہ ریلیف اور کوئی کیا دے سکتا ہے؟ اطہر من اللہ صاحب کو اس وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی اور مختلف لائرز کے فورم پر بھی بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، گرچہ ججز کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان پر تنقید کی جا رہی یا نہیں کی جا رہی، وہ اپنے مائنڈ کے حساب سے، قانون کے اعتبار سے وہ اپنا فیصلہ دیتے ہیں۔ لیکن اطہر من اللہ صاحب کی بھی خان صاحب نے عزت نہیں رکھی۔ اطہر من اللہ صاحب نے بڑے مان کے ساتھ ان کو کہا تھا کہ یہ آپ بدل کے لے آئیں، یہ جواب درست نہیں ہے، آپ جواب درست کر کے لے آئیں، کہ کاکا پرچہ دوبارہ کر کے لے آیا۔ تو یہ اس طرح کا ریلیف بڑا کم ملتا ہے کسی کو۔ تو خان صاحب نے ان کا بھی مان نہیں رکھا، اطہر من اللہ کا۔ اور جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو معافی مانگنا پڑے گی، تو اس کی ایک وجہ ہے، عدالت کے اندر انہوں نے 2 امائکس کرائی، یعنی کہ عدالت کے معاونین بلائے تھے، اور تیسرے اشتر اوصاف تھے جو کہ اٹارنی جنرل پاکستان ہیں۔ ظاہر ہے اٹارنی جنرل پاکستان تو حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ تو اس کی کریں گے مخالفت، وہ تو کہیں گے جی کنٹمپٹ لگائیں، لیکن جو 2 معاونین تھے، جو انہوں نے بڑے سینئر لائرز لیے تھے، مخدوم علی وغیرہ، ان دونوں نے اپنا بڑا لینینٹ ویو دیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جو معافی مانگ لیں تو ان کو معاف کر دیں۔ لیکن اب جب دوبارہ جواب جمع کروایا گیا تو حامد خان جو ہیں، حامد خان بڑے معتبر وکیل ہیں، پاکستان کے بڑے نامور وکیل ہیں، ان کے نام سے گروپ ایک جانا جاتا ہے، حامد خان گروپ، جو کہ الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے پاکستان بار کونسل کے، پنجاب بار کونسل کے، سپریم کورٹ بار کے، ہائی کورٹ بار کے۔ تو وہ اس گروپ کا سربراہ بھی ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، اور اس کے بانی اراکین میں سے ہیں۔ میرا خیال ہے جس طرح کا مزاج حامد خان صاحب کا، انہوں نے اپنے لحاظ سے جس حد تک خان صاحب کو مطمئن کر سکتے تھے کہ خان صاحب ایسا نہ کریں، آپ معافی مانگ لیں، کیونکہ انکنڈیشنل اپالوجی جو ہوتی ہے صرف وہی ایکسیپٹ ہوتی ہے، اس کے اندر الفاظ کا ہیر پھیر نہیں چلتا، اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آئی ایم سوری، اور اس میں یہ بھی نہیں چلتا کہ میں ریگریٹ کرتا ہوں، اس میں انکنڈیشنل اپالوجی، صرف اپالوجی بھی نہیں چلتا، انکنڈیشنل بھی کہنا پڑتا ہے۔ تو خان صاحب نے میرا خیال ہے حامد خان کی بات بھی نہیں مانی۔ تو وہ بات جو میں کر رہا تھا شروع میں نے کہا کہ خان صاحب کو معافی مانگنا پڑے گی، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پروسیڈنگ شروع ہونے سے پہلے یہ 5 ممبرز کی ایک چھوٹی سی مختصر سی میٹنگ ہوتی ہے، چھوٹی سی میٹنگ جو کہ عموماً ججز کر لیتے ہیں۔ تو اس میٹنگ کے اندر جو خاص بات ہوئی، اس کے اندر ایک جج صاحب نے یہ فرمایا، ایک جج صاحب کا یہ کہا، مختصر سی باتیں ہوئی ہیں، ایک جج صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں جی، اب جو جنازہ نکلنا تھا وہ تو نکل چکا، اب عمران خان صاحب کی عزت بچا لیں یا عدالت کی عزت بچا لیں۔ اس کے اوپر ایک اور ساتھی جج جو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی اب پیچھے بچا ہی کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جب ججز اس حد تک سوچنے لگے ہیں کہ اب سیاسی جنازہ نکل چکا ہے، یا ان کا نکلے گا سیاسی جنازہ یا ہمارا نکلے گا عدالتی جنازہ، تو اس کے اندر کس کی موت ہوگی یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور ہر چند کہ اگر یہ میٹنگ نہ ہوتی تو عین ممکن ہے کہ چیف جسٹس صاحب آج پھر ریلیف دے دیتے عمران خان کو، لیکن اب انہوں نے 22 ستمبر کی ڈیٹ دے دی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا، اپنا بھی تو بچانا ہے نا۔ خان صاحب نے 22 ستمبر کے لیے انڈائٹمنٹ کے لیے انہوں نے بلا لیا ہے، فرد جرم عائد کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے جب فرد جرم عائد ہوتی ہے تو فرد جرم کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس پہ چارجز پڑھ کے لگائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں،
اور جو ملزم ہوتا ہے وہ عموماً انکاری ہوتا ہے کہ جی میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جب فرد جرم پڑھی جائے گی، لگائی جائے گی، تو خان صاحب اس کو انکار کر دیں گے، اور یہ عین ممکن ہے کہ خان صاحب اپنے سابقہ فیصلوں کی طرح، سابقہ جتنے بھی ان کے کلیمز ہیں ان کی طرح اس پہ بھی یو ٹرن لے جائے۔ اب جو کہہ رہے ہیں کہ میں معافی نہیں مانگوں، جیسے رپورٹرز نے وہاں پہ پوچھا عدالت میں جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، تو انہوں نے اس چیز کا کوئی جواب نہیں دیا کہ میں معافی نہیں مانگ رہا یا کیوں نہیں مانگ رہا، کوئی وجہ نہیں بتائی، یہ بھی نہیں بتایا انہوں نے۔ لیکن اب وہ معافی مانگیں گے کیونکہ اطہر من اللہ صاحب کو ان کے دو ساتھی ججز، ویسے بھی جو 3 ججز ہیں جنہوں نے یہ سو موٹو لیا تھا، ان کو تو بولنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی، اور چیف صاحب اکیلے ہی بولتے رہے تھے۔ اور اب ان کا مشورہ بھی جب اس میں گیا اور انہوں نے 2 دن یہ کہا ہے کہ جناب اب کچھ کرنا پڑے گا، یہ تو ہر جگہ ہی رگڑا لگائی جاتے ہیں، اس کے باوجود توجیحات پیش کرتے ہیں، جسٹیفیکیشنز پیش کر رہے ہیں، ایک تو انہوں نے غلط کی ہے، اوپر سے ان کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے عدالت جو ہے اب ان سے ناراض ہے، اور میرے خیال میں اطہر من اللہ صاحب جو ان کے سپورٹر بھی سمجھے جاتے تھے ایک وقت میں افتخار چوہدری کے دور میں، اور ایز اے فین وہ ان کے اس کے جج بننے سے پہلے ان کے فین بھی بڑے تھے وہ بھی میرا خیال ہے اب ان کو سپورٹ نہیں کر سکیں گے۔ اب حامد خان کے تھرو ان کو یہ معافی مانگنی پڑے گی، اور حامد خان صاحب خود بھی مجبور کریں گے کہ خان صاحب اب معافی ہی مانگنی ہے، اور انکنڈیشنل مانگنی ہے، ورنہ بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں۔ اور یہ جو چیزیں جی حامد خان صاحب آگے کیوں آئے؟ حامد صاحب اس لیے آگے آئے کہ حامد صاحب کینیڈا میں تھے جب ان کے خلاف یہ چلا ہے، عمران خان کے خلاف یہ کیس، تو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے حامد خان کو فون کیا عمران خان نے کہ جناب آپ یہاں پر آئیں، حالانکہ عمران خان ان سے بات بھی نہیں کرتے تھے، نہ ان سے نہ جسٹن جیولرز، ان دونوں کے ساتھ، یہ دونوں بانی ارکان کیونکہ اپرائٹ مین تھے، ان کے ساتھ خان صاحب کی نہیں بنتی تھی۔ عمران خان نے ان کو فون کر کے باقاعدہ ترلا کر کے ان کو بلایا کہ جی آپ پاکستان آئیں، اور حامد خان صاحب پاکستان اس لیے گئے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ حامد خان صاحب کی اگر عمران خان صاحب نے بات نہ مانی، تو حامد خان صاحب اس طرح کے لائر ہیں کہ وہ کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہہ دیں گے کہ میں ان کو آئی ایم ناٹ فردر مور ریپرزینٹنگ دس پرسن۔ حامد خان کا یہ کریکٹر ہے، جو لوگ جانتے ہیں انہیں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں جس تک ٹرائی کر سکتا تھا میں نے کیا ٹرائی، اب وہ میرا کلائنٹ یہ بات نہیں مان رہا، اب انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر نہیں کر رہا، تو وہ اس کیس سے یا خود کو وڈرا کر لیں گے یا کلیئرلی کورٹ کو بتا دیں گے اب کورٹ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ تو حامد خان ایک عمران خان کے لیے اپنا جتنا بھی جوڈیشل کیریئر ہے، جو ان کی ہسٹری ہے، وہ بہت اچھے لائر ہیں، اور ان کا جو مقام بنا ہے، عزت بنی ہے، وہ ایک عمران خان کی وجہ سے اپنی تباہ نہیں کر سکتے، اور یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو کہ حامد خان کے کریکٹر کو جانتے ہیں۔ اور اب میں یہ بات کرتا چلوں کہ دوسرے ججز جو باقی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جناب جج صاحب دل بڑا کریں اور وہ فیصلہ کریں جو کہ قانون کہتا ہے، وہ فیصلہ نہ کریں کہ جو کہ سوشل میڈیا کہتا ہے۔ اور سوشل میڈیا کے پہ بھی آپ چلے جائیں تو سوشل میڈیا اس دن سے لے کر آج تک پھر بھی وہ زیبا چودھری ان کا نام لے کر، اور سوشل میڈیا ان کے خلاف باتیں بنا کر، سوشل میڈیا اس طرح سے پورٹریٹ کر رہا ہے جیسے کہ عمران خان نے جو کہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہا تھا، اور اس لحاظ سے وہ زیبا چودھری کے بارے میں مختلف قسم کی چیزیں سامنے لانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ تو روک دی گئی ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی جوڈیشل آفیسر ہو، بے شک جوڈیشل مجسٹریٹ ہی کیوں نہ ہو، دفعہ 30 کا مجسٹریٹ جو ہوتا ہے، جو بھی اس مشینری کا ایک حصہ ہے، اس سب کی عزت برابر ہوتی ہے۔ اگر کورٹ نے آج اس پہ اپنا لینینٹ ویو لیا یا اپنے وہ فین کلب کا شکار ہو گئی، تو پھر دیکھیے گا کہ اسی عدالتوں میں، انہی عدالتوں میں یہی کیس ایز اے ریفرنس، ایز اے پریزنٹیشن، ایز اے سائٹیشن یہاں پر پیش کیا جائے گا کہ یہ جناب علی آپ نے اس کورٹ میں یہ فیصلہ کیا تھا، عمران خان صاحب کو آپ نے یہ ریلیف دیا تھا، لہٰذا اسی کے اندر اسی سے ملتا جلتا یہ کیس میرا ہے جس میں میرے موکل نے عدالت کو گالیاں دی ہیں۔ دراصل اس نے گالیاں جو دی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا جو عدالت سمجھ رہی ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، اس کے ذہن میں کچھ اور ہے، جو دے رہا گالیاں جو سمجھ رہا ہے اس کے ذہن میں کچھ اور ہے۔ اگر یہ رواج پڑ گیا، یہ چیز سامنے آ گئی، تو پھر دیکھیے ویسے عدلیہ کے ہاتھ بچا ہی کیا ہے، پہلے ہی عالمی معیار پر کتنے نمبر پہ چلی جا چکی ہے یہ ہماری عدلیہ، اگر اب مزید انہوں نے کرنا ہے تو اور بھی کر لیں۔
تو اس کے ساتھ ہی میں یہ تھوڑی سی پیشین گوئی کے ساتھ میں یہ کرتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب کو اگلی پیشی پر کرمنل افینس سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ کرمنل کنٹمپٹ ہے، اس سے بچنے کے لیے اپنی معافی کی درخواست دینا ہوگی، اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد یا پروسیڈنگ چلنے کے دوران کسی بھی ملزم کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی موقع پر وہ آ کے انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کر لے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔